مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین کو ایصال فرما دے، خاص طور پہ مرزا عشرت حسین، طاہرہ بیگم، ذوالفقار علی خان، واحد علی، ممتاز علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذکر والمجلس والنظر والتجمع بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المنظورین، اللہم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبی وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومن مومنات 5 مرتبہ اما یجیب المضطر کی تلاوت فرما کر منظورین مومنین مومنات جو علیل ہیں، خاص طور پہ نیو جرسی سے قمر جہاں کے لیے التماس دعائے صحت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 یا شافی الامراض اشف مرضان المؤمنین بحق امام زین العابدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه، اول الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الابتحي سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی اللہ علیہ محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا يحصي عددها غيره فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات قابل قدر سادات و مؤمنین و مومنات، آج 11 صفر المظفر 1436 ہجری کی جو مجلس حسین علیہ السلام ادارہ جعفریہ برٹن ملز میری لینڈ میں مؤمنین اکرام کی اسپانسرشپ میں ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے منفرد فضائل مولائے کائنات۔ آج کی مجلس میں 4 ایسی روایات کا، احادیث نبوی کا تذکرہ ہوگا جو یا تو ہمارے آڈینس نے بالکل نہیں سنی یا پوری نہیں سنی، ان میں سے کم از کم 3 تو ایسی ہے جو ہمارے اس آڈینس نے آج تک نہیں سنی۔ تو ریسرچ ورک کا بھی پتہ چل جائے، یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ جو لوگ مولا علی کے فضائل سے منع کرتے ہیں ان کو سمجھ بھی آ جائے کہ اتنے فضائل ہیں مولا کے کہ ساری زندگی پڑھے جائے تو نئے سے نئے موجود ہیں۔ پہلی حدیث شریف پڑھ رہا ہوں کتاب العمالی سے۔ اس کتاب کا ترجمہ بھی میرے بھائی نے کیا، مرحوم نے، چھوٹے بھائی نے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اس کتاب العمالی میں پورا متن اس حدیث کا پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ عز و جل، تحقیق اللہ عز و جل نے جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل، میرے بھائی علی کے لیے ایسے فضائل رکھے ہیں کہ لا یحصی عددہا غیرہ، جن فضائل کی تعداد کو کوئی نبی بھی نہیں جانتا، صرف وہی جانتا ہے جس نے علی کے فضائل قرار دیے۔ پھر فرماتے ہیں فمن ذکر فضیلتم من فضائلہ مقرن بہا، جو میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کا اقرار کر کے ذکر کرے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، ایک فضیلت علی کے ذکر کے عوض میں اللہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
مولا علی سے جیلسی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، آج بھی۔ تو ظاہر ہے اس زمانے میں تو اور زیادہ تھی، بڑے بڑے تورخم مجمع میں بیٹھے تھے، تو مجمع میں نجوہ شروع ہوا کہ ایگزیجریشن ہی ایگزیجریشن ہے، حضور بس بڑھائے ہی جا رہے ہیں۔ حضور کو جلال آ گیا، اور جلال کے بعد جو جملہ کہا، آج پوری تقریر ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف۔ حضور نے مجمع کی طرف خطاب کر کے کہا وَلَوْ وَافَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ، تعجب نہ کرنا میرے بھائی علی کی فضیلت کے عوض میں اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ بندے کے گناہ ساری کائنات کے گناہوں کے برابر کیوں نہ ہو، سارے کے سارے گناہ ایک فضیلت علی کے ذکر کرنے سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِهِ، اگر کوئی شخص میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھ دے، ایک فضیلت لکھ دے، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام بقی لتلک الکتابۃ رسم، فرماتے جب تک وہ لکھی ہوئی ایک فضیلت موجود رہے گی، اللہ کے سارے فرشتے لکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ جوانوں نعرے لگاتے جانا ہے تاکہ آگے چلیں، نعرے بھی لگاتے جائیں ذرا۔ نعرے صلوات، ومن استمع فضیلة من فضائلہ غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها الاستماع، اور اگر کوئی میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت دھیان سے، توجہ سے، انہماک سے، غور سے سن لے، ایسے نہیں کہ ایس ایم ایس بھی کر رہا ہو اور مجلس بھی سن رہا ہو، یہ جو آج کل کا ایک ٹرینڈ آ گیا ہے، بھیا بالکل یہاں پر ایسے ہی ایس ایم ایس بند کرنا ہے جیسے نماز میں بند کرنا ہے۔ جیسے نماز میں آپ ایس ایم ایس نہیں کر سکتے، مجلس میں بھی ایس ایم ایس نہ کیجئے۔ تبھی نبی کو پتا تھا کہ ایس ایم ایس ہوں گے، استماع کا لفظ کہا، سامعہ نہیں کہا۔ سامعہ ہوتا ہے بائی دا وے سن لینا، سرکار نے سامعہ نہیں کہا۔ قرآن کے لیے بھی استماع کا لفظ ہے، جب قرآن سنو تو غور سے سنو، علی کے فضائل سنو تو غور سے سنو، وہ سامع قرآن ہے، یہ ناطق قرآن ہے۔ جو میرے بھائی کے فضائل میں سے ایک، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، جو میرے بھائی کے فضائل میں سے ایک فضیلت غور سے سنے، توجہ سے سنے، توجہ میرے بھائی کی فضیلت کی طرف ہو، سبحان اللہ، کیا ریوارڈ ملے گا؟ فرمایا جتنے گناہ اس کے کانوں نے کیے ہوں گے، علی کی ایک فضیلت سننے کے عوض سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ لیجئے، یعنی علی کے فضائل کے ذریعے بلک میں مغفرت مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن نظر فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها النظر، حضور نے فرمایا جو میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو آنکھ سے دیکھ لے، سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ صرف قرآن کو دیکھنا ہی عبادت نہیں، علی کے فضائل کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔
صرف علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، فضیلت دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ایک فضیلت میرے بھائی علی کی فضائل میں سے اپنی آنکھ سے دیکھ لے، اس ایک فضیلت کے دیکھنے کے عوض اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس کی نظر نے کیے ہوں۔ اب سرکار نے پیراگراف کو بند کیا اور ایسا سکہ بند کیا، عجیب جملہ ہے یہ جو پیراگراف کا آخری جملہ ہے، فرماتے ہیں لا يقبل ایمان عبد یوم القیامت الا بولایت علی والبراءت من اعدائه۔ کسی بندے کا ایمان اولین و آخرین میں سے اس وقت تک قیامت میں قبول ہی نہیں ہوگا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے، علی کے دشمنوں پہ تبرہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک حدیث مکمل ہو گئی، امالی سے جو میں نے عرض کی یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ دوسری حدیث شریف یہ بہار میں اب جو پڑھ رہا ہوں، بہار میں اتنے پورشن ہیں جن کا ترجمہ ابھی اردو میں نہیں ہوا، ٹوٹل 10-12 کتابیں ہیں، جلدیں ہیں، جن میں سے اکثر کا ترجمہ تو مولانا حسن امداد نے کیا، جن کا ابھی انتقال ہوا 100 سال 102 سال کی عمر میں، ابھی کیلیفورنیا میں ان کا انتقال ہوا، کراچی سے ان کا تعلق تھا، اور ایک جلد کا طیب آغا نے کیا، 120 جلدیں ہیں بہار کی، تو وہ ذخیرہ ہے بہار میں بھی فضائل کا، جس کا ترجمہ ابھی تک اردو میں ہوا ہی نہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا جب یہ حدیث مکمل ہوگی، جب یہ روایت مکمل ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنا ذخیرہ ابھی عربی میں پڑا ہے جس کو ابھی تک ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا۔ سرکار ختمی مرتبت نے اپنی چچی سے کہا مولا علی کی ولادت کے بعد، چچی اماں یا امتی اجعلی مہدہ بقرب فراشی، میرے بھائی علی کا گہوارہ اپنے حجرے میں نہ رکھنا، میرے بستر کے قریب رکھنا، میرے بستر کے قریب، پیدا ہو اللہ کے گھر میں، پلے رسول اللہ کے گھر میں۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ اجعلی مہدہ بقرب فراشی وکان رسول اللہ یلی علی فی اکثر تربیت، اکثر تربیت علی کی رسول کے ساتھ ہوئی، رسول نے تربیت کی، اکثر تربیت میں رسول علی کے ساتھ ملے رہتے۔ ایک لغوی معنی ہوتا ہے ولی علی کا، ولی علی کا ولی کا ایک معنی تو ہے سرپرست، سپروائزر، کمانڈر، ایک معنی اس کا جو لغوی ہوتا ہے ڈکشنری کے اسپیکٹ سے جو کبھی جدا نہ ہو، جو ملا رہے۔ عجیب لفظ استعمال کیا کہ حضور جڑے رہتے، ملے رہتے علی کے ساتھ بچپن میں، یعنی حضور تھے لغت میں علی کے ولی، علی سے ملے ہوئے۔ جب تک علی بچے تھے حضور ولی تھے، جب علی بڑے ہوئے علی ولی ہو گئے، جڑے رہے۔ بڑی بہن مولا سلامت رکھے۔ اکثر تربیت میں حضور ملے رہتے، اور حضور کا جاب کیا ہوتا، حضور کا کام کیا ہوتا؟ کانا یطہر مہدہ فی نومہ ویناغیہ عند نومہ ویناغیہ فی یقظتہ۔ جب تک علی سوئے رہتے تو نبی جھولا جھلاتے رہتے، اور جب تک علی جاگتے رہتے تو نبی علی کو بلاتے رہتے۔ آپ ایمان سے بتائیں، آپ نے بھی بچے پالے ہیں، بہنیں ہماری بھی پشت پردہ تشریف فرما ہے، بچے جب پالتی ہیں بہنیں بچیاں، تو جب بچہ جب تک روتا رہے یا پتہ رہے کہ جاگ رہا ہے تو جھولا جھلایا جاتا ہے، جیسے ہی بچہ سو جائے پھر کوئی پیرنٹس جھولا نہیں جھلاتے۔ یہ نبی کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے علی تو جھولا جھولا جھلا رہے ہیں،
جاگ رہے ہیں تو گفتگو کر رہے ہیں. یہی بتانا تھا کہ نبی و علی کی آنکھ بند ہوتی ہے، دل جاگتا ہے، دماغ جاگتا ہے. سو رہے ہیں تو یحرک مادہ، اور وہ یوناغی ہے. ناغا یوناغی یہ عجیب لفظ ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور کے لیے کتنا زبردست لفظ استعمال کیا گیا. ناغا یوناغی دراصل وہ بچوں کے ساتھ جب مائیں یا باپ یا چھوٹے بہن بھائی پیار میں گفتگو کرتے ہیں، جس کا کبھی معنی نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا، اسے کہتے ہیں ناغا یوناغی. اب یہ تو آپ کہنے سے رہے کہ حضور کی بات کا معنی نہیں نکلتا، اللہ اکبر، یہ تو کہہ نہیں سکتے. مگر حضور کا طریقہ یہ تھا، حضور ناز اٹھاتے تھے ان باپ بیٹوں کے. کبھی تو باپ کے ساتھ ویسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں، اور کبھی ان کے بیٹوں کے لیے سواری بن رہے ہیں جیسے بچوں کے لیے بوڑھے سواری بنتے ہیں. یہ طریقہ تھا. اور کیا جاب تھا حضور کا اپنے حجرے میں جو رکھوالی یا گہوارہ، اور کیا کرتے؟ وکانا یطہرہ عند غسلہ ویوجرہ اللبن. جب مولا علی کو شاور دینا ہوتا تو چچی اماں سے کہتے، چچی اماں آپ نہ دیجئے گا، یہ میری ڈیوٹی ہے. خدا کی قسم یہ عجیب جملہ ہے. حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے بہار میں بھی، اہل سنت کی کتابوں میں بھی، کہ کانا یقطع ظفرہ، جب ناخن کاٹنے کی باری آتی تو نبی کہتے یہ بھی میرا جاب ہے، علی کے ناخن بھی میں کاٹوں گا. ذرا سمجھے آپ مولا علی کو. اب اونٹ چرانے والوں سے لوگ کمپیئر کر رہے ہیں اسے کہ جس کی ہر ادا پر نبی عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. جب شاور دینا ہوتا تو نبی دیتے، وَيُوجِرُهُ اللَّبَنَ، اور جب غذا دینی ہوتی تو بھی نبی دیتے. کہتے یہ بھی میری ذمہ داری ہے. ذرا آپ جواب دیکھیں، یہ ذمہ داری بھی میری ہے. چچی اماں آپ ہٹ جائیے، یہ کام بھی میں کروں گا. اور کیا کرتے؟ اب یہ جملے ہیں عجیب. وَكَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى صَدْرِهِ، ڈیلی بیسس پر مولا علی کا بچپنا ہے، اٹھا لیتے علی کو اپنے سینے سے لگا لیتے، اور سارے مکے میں پھر کے یہ قصیدہ پڑھتے تھے، ھذا اخی و ولی و وصی و زخری و کہفی و ظاہری و زوج کریمتی و امینی علی وصیتی و خلیفتی من بعدی. یہ نعرہ تھا. یہ ہے میرا بھائی، یہ ہے میرا ولی، یہ ہے میرا وصی، یہ ہے میرا ذخیرہ. اللہ اکبر. یہ ہے میری پناہ گاہ. چھوٹے بچے کو پناہ گاہ کہہ رہے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب یہ سب جانتے تھے کہ ساری کائنات کی پناہ گاہ محمد رسول اللہ ہے. محمد رسول اللہ کی پناہ علی ولی اللہ. کسی نے اعتراض نہیں کیا. یہ میری پناہ گاہ ہے، یہ میری پشت ہے، یہ میری پیٹھ ہے، یہ میری کریمہ بیٹی کے ہونے والے شوہر ہیں. اگر یہ قصیدہ سن لیا ہوتا تو کینڈیڈیٹ نہ بنتے. کریمتی، میری کریمہ بیٹی کے ہونے والے شوہر یہ ہے. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹی اور کوئی نہیں، ورنہ باقی دامادوں کی بھی تو نشاندہی کرتے. یہ ڈسکریمنیشن کیا ہے؟ ایک کو تو لے کے پھر رہے ہیں، باقیوں سے کوئی سلام نہیں ہے. اللہ اکبر. یہی دلیل ہے کہ بیٹی ایک ہے. اور یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، یہ میری وصیت کے امین ہے. امین کہتے ہیں ٹرسٹی کو.
ट्रस्टी से दोस्ती हो तो इमाम बारगाह में पढ़ सकता है बंदा, ट्रस्टी से थोड़ी सी मुखालफत हो जाए आदमी बिल्कुल भटक नहीं सकता। तो ये मेरे ट्रस्टी है भैया। जब इमाम बारगाह का ट्रस्टी इतना पावरफुल है तो फिर जो हुजूर के ट्रस्टी हो उनकी क्या पावर होगी। सुबहान अल्लाह। यानी मेरी रिसालत की टेरिटरी में अली को हक है किसी को रोकने का या आने देने का। अल्लाह अकबर। ये मेरे ट्रस्टी है। वह अमीनी अला वसीयती व खलीफती मिन बादी, मेरे बाद ये मेरे खलीफा। अब एक जुमला बड़ा अजीब है, सुभान अल्लाह। आप एंजॉय करेंगे और इसको बार बार सुने देखें। अब तो माशाअल्लाह मैंने कैलिफोर्निया में कल अर्ज किया, काफी मेरे सुन्नी भाई बहन भी तशरीफ लाए हुए थे जो अखबार वगैरह पढ़ते हैं। तो वो बाज को तो खैर शक भी रहता है कि ये बरेलवी संदरालवी एक ही किस्म के हैं। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं है, बिल्कुल हम मौला अली के मानने वाले हैं, बरेलवी कोई नहीं है। तो वो भी आए हुए थे। तो मैंने एक जुमला वहां पर अर्ज किया, मैंने कहा भाई आजकल तो माशाल्लाह मीडिया ने इतना आसान कर दिया था, जिनके निकाह टूटते थे आज तो वो भी नहीं कह रहे हमारे निकाह टूट रहे हैं, उनके घरों में भी सब मीडिया पहुंच गया है और किसी ने निकाह दोबारा नहीं कभी बढ़ाया। इसका मतलब ये पहला दावा गलत था, वरना आज तो यूट्यूब ने तो सबके निकाह तोड़ दिए। तो आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा जवानों से खास तौर पे इस किस्म के क्लिप डालें फेसबुक पे, इस किस्म के क्लिप भेजें व्हाट्सएप पे, वाइबर पे इस किस्म के क्लिप भेजें, इस किस्म के क्लिप भेजें एसएमएस में, ईमेल्स में, टेलीग्राफ वगैरह में। माशाल्लाह जितनी आज सहूलत है कभी हमने सोचा नहीं था। हम तो वो चरखी वाला फोन घुमाने के आदी थे जो मिलाते मिलाते नंबर गलत हो जाता था। आज आप देखिए कितनी तरक्की हो गई, सारी दुनिया के साथ आप कनेक्ट हैं और आपका एक पैसा भी नहीं लग रहा। तो इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कीजिए मौला अली की विलायत की प्रमोशन में। आप जरा जुमले की कदर करना जो फेसबुक पे हमारे जवान डाल दें, ये सिर्फ ये क्लिप, ये जो अब अर्ज कर रहा हूं सिर्फ ये डाल दें। और मैं बल्कि कहूंगा कि फेसबुक पे मजा तो तब है कि अल्लाह के फेस की बात है। फेसबुक इसीलिए बना है कि अल्लाह के फेस की बात आनी चाहिए। तो सरकार क्या करते, कान यहमिलुहु अला सदरिही, मौला अली को लेके फिरते रहते। कहां कहां फिरते रहते, अला जिबाल मक्का व अशआबहा व औदियतहा, कोई पहाड़ न छोड़ते जिसके दामन में अली के फजाइल न पड़ते, कोई गली न छोड़ते जिसमें अली के फजाइल न पड़ते, कोई कूचा न छोड़ते जिसमें अली के फजाइल न पड़ते, कोई बाजार न छोड़ते, कोई दरबार न छोड़ते, कोई जमघटा मजमा न छोड़ते, जहां चंद लोगों को देखते वहां खड़े होकर यही फजाइल अली के पढ़ते। एक बात तय हो गई, गली गली में अली अली करना हमारा काम नहीं, सुन्नत नबवी है। और सलामत है। ये दो हदीसें मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक बिहार से, एक अमाली से, दो हो गई। अब तीसरी तीसरी रिवायत शुरू हो रही। यह भी गैर मानूस है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं और रिकॉर्ड भी हो जाए। यह रिवायत है सफ़तुल अखबार, यह हदीस नहीं, यह रिवायत। वो मैं दो रिवायतें फिर पढ़ूंगा। सफ़तुल अखबार में एक रिवायत है आमश से, ये किताब का नाम है सफ़तुल अखबार। उस्ताद आमश बड़ा मशहूर है, बगदादी। रिवायत है आमश की कि ज़हबतु इला मदीना ले ज़ियारत रसूलिल्लाह, मैं मदीना में रसूल की ज़ियारत को गया। वराए तो जारी अल जारियत सौदा, एक मैंने वहां कनीज को देखा, उम्मिया जो नाबीना थी, नाबीना कनीज। रसूल के ज़ायरीन को शरबत पिलाती थी नाबीना, और
शरबत डाल के जाम में, अपने उस जग से, बड़े जाम से छोटे जाम में, कप्स में डाल के ये जुमला कहती, इशरबू हुब्बन ले मौलाया अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह। शरबत पियो मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत के एवज। अल्लाह अकबर। शरबत बेनूश बराए मोहब्बत मौला यमन अली इब्न अबी तालिब। तो ये कह रही थी, वो आमश कहते हैं, उस्ताद आमश कहते हैं, मैं बड़ा शरबत भी पिया, बड़ा खुश भी हुआ, मैं मक्के चला गया, राय तो हा बसीरा कानत गजीरा, मैं हैरान हुआ, वही कनीज शरबत पिला रही है खाने काबा के अराउंड, और अब उसकी आंखें। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं तो देख के आ रहा हूं मदीने में, नाबीना थी। मैंने कहा फमा शानों के या जारिया, ऐ कनीज ये किस वजह से तेरी आंखें पलट आई। उसने कहा मैं तो पिला रही थी मदीने में शरबत, एक शख्स को मैंने शरबत पिलाया, उसने कहा कि हल अंते मौला तो अली इब्न अबी तालिब, क्या तू वाकई सच्ची कनीज है अली की, जिसकी वजह से ये शरबत पिला रही है। तो मैंने कहा अल्लाह जानता है कि मेरे पास सिर्फ जखीरा ही यही है, अल्लाह अकबर, कि मैं सच्ची कनीज हूं। उस शख्स ने अब्दे खुदा, उस शख्स ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन कानत हाज़िही सादिका, बारेला तू बेहतर जानता है, अगर ये सच्ची है अपने दावे में, रुद्द बसरहा ले अली इब्न अबी तालिब, उसी अली के सदके में, उसी अली के वसीले से इसकी आंखों को पलटा दे। उसका ये कहना था, मेरी आंखें पलट आई, मैंने उस बुजुर्ग को देखा। दो बातें समझ में आ गई, ये रिवायत मैंने इसलिए अर्ज की, दो बातें समझ में आ गई। एक तो जो भी आप काम करें उसमें ईगोटिज्म को शामिल न करें, मेरी मजलिस कामयाब हो, मेरा नाम बुलंद हो, ये नहीं। आप मौला की तरफ निस्बत दें, जिस तरह इस कनीज ने कहा शरबत पियो मेरे मौला की वजह से, दोस्ती हो तो मौला की वजह से, दुश्मनी हो तो मौला की वजह से। मदीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़। किसी ने हमारे इमाम से पूछा कि दीन को एक जुमले में कैसे समेट सकते हैं, फरमाया दीन नाम है हमारी मोहब्बत का, हमारे दुश्मनों की नफरत का। मोहब्बत करो तो हमारी वजह से, दुश्मनी रखो तो हमारी वजह से, हुब्बन लिल्लाह व बुग़्ज़न लिल्लाह। तो ये एक पैगाम आज मिल गया। दूसरा पैगाम ये मिल गया कि आप इन्वेस्टमेंट के वक्त उम्मीदवार रहे जो किसी की तारीख कायनात को रोशन कर सकते हैं। क्या वो हमें रिज़्क नहीं दिलवा सकते? उन्हें कोई देर नहीं लगती। आपका फेथ बिलीव होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। तो उस ने आमश से कहा, कनीज ने, अच्छा हाँ, आमश ने एक जुमला ये अजीब बड़ा कहा कि आज जब ये शरबत पिला रही थी, मुझे भी पिलाया मक्के में, तो इसकी टोन बदल गई थी। ये कहती थी इशरबू हुब्बन लिमन रद्दल्लाहु बिही बसरी, उसके नाम पे पियो जिसके नाम के सदके में अल्लाह ने मेरी आंखें पलटा दी। अल्लाहु अकबर, उसके नाम पे पियो। आज ये कह रही, मैंने पूछा कि तुझे कुछ मालूम है वो बंदा कौन था?
جس نے تیرے لیے دعا کی تھی اور تیری آنکھیں علی کے صدقے میں پلٹ آئی. تو اس نے مسکرا کے کہا, میں نے جب اس بندے سے پوچھا تو کون ہے, اس نے کہا انا الخضر. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے, انا الخضر, میں ہوں خضر, وانا من شیعت علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اب میں تیسری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. یہ تو بیچ میں بائی دا وے بات آ گئی نا, حدیثیں دو پڑھی اب تک. اب میں تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں, اس کو توجہ سے سنیے, کاؤنٹ کرنا. بال شاباش, بہت اچھا. کاؤنٹ کرتے آئیں گے تو پھر کل جو میٹیریل آئے گا وہ بھی کاؤنٹ ہو سکے گا. تیسری حدیث شریف پیغمبر کی آ رہی ہے. حضور فرماتے ہیں لما اورجبی الی السماء, جب میں آسمانوں پر لے جایا گیا. ایک جگہ میں پہنچا جہاں قال جبریل اللہ اکبر اللہ اکبر, جیسے ہمارے آقا کیسی زبردست اذان دیتے ہیں. جبریل نے خوبصورت لہجے میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا فسکتت الملائکہ, کائنات کے سارے فرشتے خاموش ہو گئے. یہ تکبیر کی آواز سن کر وجات الیہ افواجا من الملائکۃ, میری طرف فوجیں ٹروپس, فوجیں, جنود آنے لگی فرشتوں کی, اور سلمونی, ہر فوج آتی تھی مجھ پہ سلام کرتی. ایک بات واضح ہو گئی کہ سلام وہی کر سکتا ہے جس کا مزاج فرشتوں جیسا ہو. ابلیس مزاج حضور کو سلام نہیں کر سکتا. مولانا السلام شکریہ. مجھ پہ سلام کرتے ہوئے آئے, ساری فوجیں فرشتوں کی سلام کرتی ہوئے آئیں, اور ہر ایک سلام کے بعد ایک بات کہتے تھے, کیفا اخوکا. سبحان اللہ, سلام کے بعد کہتے تھے آپ کے بھائی علی کیسے تھے. اللہ اکبر, کیفا اخوکا, آپ کے بھائی کیسے تھے. اور میں کہتا تھا ہوا بخیر, میں خیر پہ چھوڑ کے آیا ہوں. بھیا یہ حیا علی خیر العمل ان کی ولایت کے بعد ہی تو اذان میں شامل ہوا ہے. اللہ اکبر, ہمیشہ ہی خیر ہے. مولا علی آپ یہ جنازے میں نہیں پڑھتے اللہم انا لا نعلم منہ یا منہا الا خیر. ایسے بندوں کے بھی جنازے ہم نے تو پڑھے ہیں جو ہمارے پیسے کھا کے مر گئے. ہم وہاں کہہ رہے ہیں کہ خیر پہ دیکھا, ہمیں گالیاں بھی دیتے تھے, شکایتیں بھی لگائیں, مگر ہم کہتے نہیں خیر پہ تھے. تو یہ کون سی خیر ہے؟ اس خیر کا نام ہے ولایت علی. محمد والی محمد علی کی ولایت. یہ ولایت علی کی ولایت خیر ہے. یہ ہو بخیر, میرے بھائی علی بخیر تھے. اور میں نے, حضور فرماتے, اب دیکھیے حضور کہتے میں نے پوچھا سال تو من الملائکہ, سارے فرشتے جو آتے گئے باری باری مجھ سے یہ پوچھتے گئے, اور میں ہر ایک سے یہ پوچھتا گیا فرشتوں اتعرفونہ, کیا تم علی کو جانتے ہو. اب آپ ایمان سے یہ بتائیں کیا حضور کو نہیں پتا کہ یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. تو گویا علی کے فضائل کا چیپٹر ایسا ہے جسے پتا بھی ہو وہ بھی انجان بنے تاکہ پروموشن ہوتی رہے علی کے فضائل کی, فضائل کی پروموشن ہو. یہ سلسلہ جاری ہو, ساری رہے. تو میں نے پوچھا ان سے کیا جانتے ہو علی کو. اب جو فرشتوں نے جواب دیا, حضور کہتے میں نے بہت انجوائے کیا فرشتوں کے جواب کو. جب میں نے پوچھا کیا جانتے ہو علی کو, تو انہوں نے, ہر فرشتہ یہی کہتا, ہر گروہ, ہر فوج فرشتوں کی کہتی کیفا لا نعرفہ واخذ اللہ میثاقک ومیثاقہ, ہم کیسے نہ جانے علی کو, اللہ نے ہمیں قسمیں کھلوا کر تو آپ کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار کروایا ہے. اللہ اکبر.
نعرہ حیدری صلوات. ہم علی کے ولایت کی قسمیں کھا چکے ہیں، ہم کیسے نہ پہچانے علی کو؟ اور اب کہا وَإِنَّا لَنُصَلِّ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ وَعَلَى شِيعَتِهِ وَإِنَّا لَنَتَصَفَّحُ شِيعَتَهُ 5 مرة فی الليلة فی یوم ولیلہ. اور اللہ کے نبی آپ ایک ہمارا پیغام دے دینا، اذا نزلت الى الارض فقرأہ من السلام، جب زمین پہ اتر جانا ہم سارے فرشتوں کی طرف سے علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا. اور ہم کیسے نہ اس علی کو پہچانے؟ اس لیے کہ ہمارا تو جاب ہی یہی ہے، یا آپ پہ درود بھیجتے ہیں، یا علی پہ صلوات پڑھتے ہیں، یا علی کے شیعوں پہ سلام کرتے رہتے ہیں. نعرہ صلوات. اللہ اکبر. وَإِنَّا یہ ہے کمال کا جملہ. وَإِنَّا لَنَتَصَفَّحُ وجوہ شیعتہ 5 مرات فی یوم ولیلہ، 24 گھنٹے میں ہم فرشتے سارے کے سارے علی کے شیعوں کے چہروں کی 5 مرتبہ نماز میں زیارت کرتے ہیں. اب علی کے شیعوں کو چاہیے کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ بھیا جن کے چہروں کی زیارت فرشتوں نے کرنی ہے وہ تو سیکنڈری نہ سمجھے نماز کو. جن بیچاروں کی قبول نہیں ہونی وہ مرے جا رہے ہیں. ظاہر ہے آج کی تقریر کے بعد کوئی علی کا شیعہ کسی نماز کو مس نہ کرے، یہ سائن ہے علی کے شیعہ کی. یہ کتنی ہو گئی؟ 3. شاباش. چوتھی حدیث سنے اور مجھے اجازت دے دیں، باقی انشاءاللہ کل پھر یہ تینوں دن زبردست نیا میٹیریل آئے گا تاکہ سال بھر کم از کم یاد رہے اللہ کے فضل و کرم سے. چوتھی حدیث شریف، حضور فرماتے ہیں جب بہت زیادہ فضائل مولا علی کے حضور نے بیان کیے تو جیلسی میں 2-4 لوگوں نے آ کر کہا کہ سرکار کچھ اور بھی آپ کا کام ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے آپ کا؟ وہ جواب سن لیے حضور نے کیا جواب دیا. حضور نے فرمایا میں کام بتاتا ہوں تمہیں، میرا اور کام بھی سن لو. ان اللہ عز وجل لما خلق العرش كتب على قوائمه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اے میرے اصحاب، جب اللہ نے عرش پیدا کیا تو اللہ نے عرش کے ہر پائے پر، ہر ستون پر، ہر پلر پر اپنے قلم قدرت سے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اب یہ کلمہ ہے عرشیوں کا، آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں فرشیوں سے. اللہ اکبر. وہاں لکھا. پھر سرکار نے فرمایا ولما خلق اللہ الکرسی، اور جب اللہ نے اقتدار کی کرسی بنائی، کتب علی قواعدہ، کرسی کے چاروں پایوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. ولما خلق اللہ اللوح کتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. جب اللہ نے تاریخ کی پہلی تختی لکھی، تھک گئے ہیں میرے خیال میں، تو اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. ولما خلق اللہ اسرافیل کتب علی جبہتہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. جب اللہ نے اسرافیل کو پیدا کیا، اسرافیل کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. ولما خلق اللہ جبریل، اور جب اللہ نے جبریل کو پیدا کیا، کتب علی جناحہ، دونوں پروں پہ جبریل کے اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. ولما خلق اللہ السماوات کتب علی اکنافها لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. جب اللہ نے ساتوں آسمان بنائے، ہر آسمان کے حاشیے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. ولما خلق اللہ الارضین، جب اللہ کی ذات نے زمین بنائی، کتب علی اطباقها، زمین کے ساتوں طبقوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. ولما خلق اللہ الشمس کتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. اللہ نے جب سورج بنایا، سورج میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. ولما خلق اللہ القمر کتب فیہ، جب اللہ نے چاند بنایا تو چاند میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. اور پھر مجمع سے کہا میرا یہ حکم ہے، اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہے، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو کلمہ و اذان میں کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فلیقل علی امیر المومنین. اور آج ہم نے اس بچی کا ذکر کرنا ہے جو حسین ابن علی کو بہت ہی پیاری تھی. امام معصوم کا یہ جملہ عطوفت سے بھرا ہوا جملہ، فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ. بابا کے سینے پہ سونے والی بچی. جب حسین بن علی وقت آخر نکلے تھے تو راہوار نے چلنے سے انکار کر دیا تھا. گھوڑے سے پوچھا تھا، انشاءاللہ کل ڈیٹیل سے مصائب آئیں گے، گھوڑے سے پوچھا تھا کہ راہوار مرتجس، کیا وقت آخر تم بھی ساتھ چھوڑتے ہو؟ گھوڑے نے زبان حال میں کہا انظر الی رجلایا یا مولایا، مولا میرے سموں کی طرف دیکھے. اب جو مولا نے جھک کے سموں کی طرف دیکھا، 3.5 سال کی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہتے یا سکینہ دعینی لالی آتی کے بالماء، بیٹی مجھے جانے دو، شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں. یہ جملہ سننا تھا، چھوٹی چھوٹی باہیں اپنے بابا کے گلے میں ڈال دی اور کہتی اب تو نہیں جانے دوں گی، اس لیے کہ چچا باس یہی کہہ کے گئے تھے جو یہ کہہ کے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. حمید ابن مسلم کے جملے ہیں. حمید کہتا میں دروازے کے باہر کھڑا تھا قنات کے دور، میں دیکھ رہا تھا کہ بچی اپنے بابا کو جانے نہیں دے رہی، مگر میں حیران ہوا کہ حسین ابن علی نے اس بچی سے کوئی ایسی بات کہی کہ وہ بچی جو جانے نہیں دے رہی تھی نا، کہتی ہے سدھارو بابا، خدا حافظ بابا. میں قریب آیا، حمید کہتا ہے میں قریب آیا، میں نے حسین ابن علی سے پوچھا آپ نے بچی سے کیا کہا کہ بچی نے آپ کو جانے دیا؟ مولا فرماتے تھے حمید میں نے بچی سے کہا بیٹی میں نے تہجد کی نماز میں دعا مانگی تھی کہ بارے راہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور میدان امتحان میں جب تو پکارے میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے تجھے لبیک کہوں. سبحان اللہ، کیا معرفت ہے آل محمد کے بچوں کی. سدھارو بابا. بچی دروازے پہ کھڑی رہی، بابا شہید ہو گیا. اب تفصیلات کا وقت نہیں رہا،
میں نے تو بلکہ یہاں تک پڑھا ہے مقتل میں، خدا کی قسم جب حسین بن علی پر ضربیں لگ رہی تھیں تو کل دو بیویاں نکلی ہیں، یا بہن زینب نکلی ہے، کل بتاؤں گا تفصیل سے جو شہادت امام حسین پڑھوں گا، یا یہ بچی نکلی ہے۔ اس سے برداشت نہیں ہوا، بابا کا سر لو کے نیزہ پہ چڑھ گیا، بچی دیکھتی رہی، بابا کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، بچی دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اب میں مصائب شروع کر رہا ہوں کیونکہ یہ بی بی سکینہ کی مجلس ہے، اللہ بانیان مجلس کو جزائے خیر دے۔ اس مجلس میں میرا تو اپنا ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے، میرا تجربہ ہے۔ میں نے جب بھی یہ مجلس پڑھی ہے نا، میں نے دعا نہیں بھی کی تو اس بچی کی ماں نے ضرور دعا کی۔ یہ عجیب مجلس ہے، بڑی مستجاب الدعوات ہے یہ مجلس۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مذہب کے ایک مجتہد تھے آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑہ رحمت اللہ علیہ۔ میں نے 1990 میں میری فلائٹ تھی اسلام آباد سے امریکہ کی، اور میں قبلہ کو ملنے گیا جامعہ امامیہ کربلا گاہ میں شام۔ میرے والد کے وہ استاد تھے، میں نے ان سے پوچھا قبلہ آپ تو بڑے شہنشاہ مصائب ہیں، آپ نے اماموں کی کس کس امام کی زیارت کی خواب میں؟ فرمانے لگے میں نے بیٹا سب کو دیکھا ہے، جیسا سید سجاد کو دیکھا ہے ویسا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیسے دیکھا؟ فرماتے تھے جب سید سجاد ملے تو میں نے پوچھا مولا آپ راضی ہیں نا؟ دھارے مار کے میں روتا بھی ہوں رلاتا بھی ہوں، لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں مجلس میں، بڑے طویل مصائب پڑھتا ہوں، پیدل چل چل کے گیا ہوں، آپ راضی ہیں نا جو ہم عزاداری کر رہے ہیں؟ مولا کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا اور مجھ سے فرمایا حسین بخش 61 ہجری سے لے کر آج تک جتنی مجلسیں ہوئیں، جتنا گریہ ہوا، جتنے نوحے پڑھے گئے، جتنا ماتم ہوا، ساری عزاداری مل کر میری بہن سکینہ کو لگنے والے ایک تمانچے کا مداوع نہیں کر سکی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ میں 19 سال پہلے کی بات ہے، پورے 19 سال پہلے میں بی بی سکینہ کے روضے پہ کھڑا تھا اور میں نے زیارت پڑھ رہا تھا، میں نے محسوس کیا جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، ایسے گریہ ہوا بی بی کے روضے میں گھبرا سا گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید امام زمانہ آ گئے۔ وہ زلزلہ یہ تھا کہ اراؤنڈ 400-500 ایرانی تھے جو باب القبلہ کی طرف کھڑے تھے۔ ایک آغا ایران والا روایت پڑھتا تھا، وہ کہتے تھے پھر پڑھ، وہ ماتم کرتے، پھر خاموشی ہوتی، پھر کہتے پڑھ۔ 5 مرتبہ تو میں نے روایت سنی، 4-5 مرتبہ پہلے وہ پڑھ چکا ہوگا۔ روایت یہ تھی، وہ عالم جو پڑھ رہا تھا، سینی کے شمر بے صورت دختر حسین زد صورت یتیم حسین را کبوت کا، جو تماچا شمر نے سجاد کی بہن کو مارا، اس تماچے نے حسین کی بیٹی کے چہرے کی ڈائریکشن بدل دی۔ اللہ اکبر۔ یا زہرا مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ بچی ہے کہ جس کے دامن میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک شامی کہتا ہے میں گھوڑے کو پانی پلا کے آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سادات کے جلتے ہوئے خیموں میں سے ایک چھوٹی سی بچی نکلی ہے جس کے دامن میں آگ لگ گئی، وہ بجھانا چاہتی ہے تو شعلے اور بڑھتے ہیں۔ میں قریب پہنچا، میں نے چاہا آگ بجھاؤں، ننے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، مجھ سے کہتی تھی
شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے دور سے مشکیزے میں پانی تھا، میں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، آگ بجھ گئی۔ جب مجھے مہربان پایا تو مجھ سے کہتی یا شیخ ارنی طریق النجف، شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے پوچھا بچی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہتی تھی میرے بابا نے سنایا تھا، اماں بھی بتاتی تھی، پھوپھیاں بھی کہتی تھی، نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، جب بھی کوئی کہیں مشکل کا شکار ہوتا ہے دور سے میرے دادا کو پکارتا ہے، میرا دادا اس کی مدد کو جاتا ہے، خود کو دادا کی قبر پہ گرا دوں گی۔ اے غیروں کی مدد کرنے والے، تیرا بھلا گھر اجڑ گیا۔ اجرکم علی الزہرا، ماشاء اللہ۔ بس میرے عزیزوں، اس بچی نے باپ کے قاتل سے 11 محرم کو ایک بات کہی، عجیب بات کہی، شیمر ساری بیویوں کو کوفہ و شام لے جا، مجھے یہی چھوڑ دے۔ جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، نواسیاں پوتیاں ہیں، مجھے یہی چھوڑ دے۔ شیمر کہتا ہے کیوں؟ بی بی کہتی ہے میری 3 حسرتیں ہیں۔ کون کون سی؟ میری پہلی حسرت یہ ہے شیمر، میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرے ہاتھ کھل جائیں گے، فرات کے کنارے پہ جاؤں گی، ایک چلو پانی کا بھروں گی، اپنے بابا کے کٹے ہوئے پیاسے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ۔ دوسری حسرت یہ ہے میرے بابا کا لاشا بغیر کفن کے پڑا، درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، غریب زہرا کا کفن بناؤں گی۔ تیسری حسرت یہ ہے میرے باپ کی لاش دفن نہیں ہوئی، ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا ہاتھ جوڑ کے کہوں گی قافلے والوں ایک غریب مر گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس تمام ہو گئی مجلس، 2 جملے اور رہ گئے، 2 کے 2 جملے۔ جب اس بچی کو سر ملا بابا کا 1 سال کے بعد زندان میں، جب سر ملا تو بچی نے مدت کے بعد سر دیکھا اپنے بابا کا، اپنے خشک ہونٹوں کو بابا کے خشک ہونٹوں پہ رکھا، اور بچی نے 20 بیان کیے، 20۔ میں صرف 5 پڑھوں گا۔ پہلا بیان، من قطع وریدک یا ابتا، بابا یہ تیری رگیں کس نے کاٹی؟ من خضب لحیتک بدمک یا ابتا، بابا یہ آپ کی ریش کو خون کا خضاب کس نے لگایا؟ من ایتمنی فی صغر سنی، بابا مجھے بچپن میں یتیم کس نے کیا؟ بابا جو عید کے دن پہنائے تھے وہ شیمر ظلم سے لے گیا۔ بابا آپ کے بعد تازیانے کھائے، تماچے کھائے۔ اب آغا بھی بیٹھے ہیں، فارسی کے مورخ کے 2 بیان سن لیں۔ بی بی کہتی ہے بابا دختران شامی بر قالین سرمی گزارن، دختر تو بر سنگ زندان سرمی گزارن۔ شام کے رئیسوں کی لڑکیاں مخملی تکیوں پہ سر رکھ کے سوتی ہے، تیری بیٹی کا تکیہ زندان کے پتھر ہے بابا۔ اللہ اکبر۔ مجلس تمام ہو گئی، ایک بین اور سن لیں۔ اے پدر مہربانم، شکستہ شدہ استخوانم۔ ماشاءاللہ آپ میں سے تو اکثر فارسی جانتے ہیں۔
اے پدر مہربانم شکستہ شدہ استخوانم. بابا یہ مصیبت میں نے نہ پھوپھیوں کو بتائی، نہ بھائی سجاد کو بتائی، نہ بھتیجے باقر کو بتائی، بابا صرف آپ کو بتا رہی ہوں. شمر نے اتنے تازیانے مارے میری پسلیاں مڑ گئی. یا زہرا ماشاء اللہ. بس مجلس تمام. ہمارے پاکستان کے علامہ صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے مجھے یہ واقعہ میرے غریب خانے پہ قم میں سنایا تھا. فرماتے تھے میں نے سید یوسف مکی لبنانی سے ان کے باپ کا یہ واقعہ سنا. واقعہ یہ ہے آج سے 69 سال پرانا واقعہ. یہ سید ابراہیم نامی ایک مجاور تھا روضہ بی بی زینب کا. اس کی 6 بیٹیاں تھیں. ہر بیٹی نے خواب میں دیکھا باری باری کہ حسین کی یہ یتیمہ آتی ہے اور کہتی ہے میری قبر میں پانی آ رہا ہے، اپنے بابا سے کہو میری قبر پختہ کر دے، میری لاش کو خراب کر رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی. ایک روز سید خود سویا ہوا تھا دوپہر کے وقت. سید ابراہیم کہتا ہے میں نے دیکھا. بچی آ کے کہتی ہے میرے بابا کی غربت کا واسطہ میرا تعویذ قبر پختہ کر دے. فوراً میں نکلا. آیت اللہ محسن عاملی کا دور تھا. میں آیت اللہ کے گھر میں پہنچا. آیت اللہ نے دستار نہیں سنبھلی، پاؤں میں نالین نہیں پہنی، میرے ساتھ چل دیے. راستے سے مزدور لیے، مستری لیے، تعویذ قبر کو کھولا. جب تعویذ قبر کھولا ہم نے کہا آیت اللہ آپ اندر چلے جائے، سید زادی کا لاشا ہے، کوئی اور ہاتھ نہ لگائے. جب سید اندر گئے روتے 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 زمین پہ بیٹھ گئے. ہم نے پوچھا آغا زمین پہ بیٹھنے کی وجہ؟ کہا میرا مولا سجاد اتنا غریب تھا اپنی بہن کو کفن بھی نہ پہنا سکا، ایک کرتے میں دفن ہے. ایک کرتے میں دفن ہے. یتیمہ حسین. لاش باہر اٹھائی. میں ادارہ جعفریہ میں یہ الفاظ ریکارڈ ہو رہے، باوضو ہوں، امام کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے وہ تصویر دیکھی ہے آیت اللہ محسن عاملی کی. میں نے تصویر دیکھی ہے سامنے بی بی سکینہ کا جنازہ پڑا. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ تصویر دیکھی ہے سامنے بی بی کا ڈھکا ہوا جنازہ پڑا ہے اور سید زارو قطار رو رہا ہے. ان کے بیٹے نے بتایا میرے بابا نے منہ پہ ماتم شروع کیا. ہم نے پوچھا ماتم کیوں کرتے ہو؟ کہا مجھے سجاد کی غربت ماتم چڑھا گئی. آج بھی بچی کے ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے. میرا بیمار امام اپنی بہن کے ہاتھ بھی نہ کھلا سکا. ماتم حسین. پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، حاضر لحد ابھی تڑپتی ہے سکینہ، غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ. تم جب بھی
کبھی شام کے زندان میں جانا، ممکن ہو تو کچھ دیر چراغوں کو بجھانا، محسوس یہی ہوگا سسکتی ہے سکینہ، غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ دو بالیوں پہ نظر سکینہ کی دلا کر رکھ دو گے اگر بالی سکینہ کی لحد پر، بیٹی کو تمہاری دعا دیتی ہے سکینہ، غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ غازی کا علم جب بھی کبھی گھر میں لگانا، ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی پنجے میں سجانا، عباس جہاں ہو وہاں ہوتی ہے سکینہ، غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ مرہم ہے یہ زخموں کا بظاہر ہے یہ آنسو، اشکوں سے بجھے پیاس تو حاضر ہے یہ آنسو، سنتے ہیں کہ رونے کو بھی ترسی ہے سکینہ، غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ صغرا کے لیے بھیجا یہ پیغام زبانی، آتی تو سناتی تمہیں مقتل کی کہانی، زندہ کے اندھیروں میں سسکتی ہے سکینہ، غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ جانا جو ظفر کی طرح سرور کی لحد پر، تم بھی یہی روداد سنا دینا تڑپ کر، بابا سے جدا ہو کے تڑپتی ہے سکینہ، غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ سکینہ کی تربت پہ اے جانے والوں، ردا اور
جانا سکینہ کی تربت پہ جانے والوں ریدار دو بالیاں لیتے جانا اگر ہو سکے قید خانے میں جا کر لحد پر سکینہ کی شمع جلانا سکینہ کی تربت پہ جانے والوں ریدار دو بالیاں لیتے جانا وہ بابا کی میت پیرو بھی نہ پائی بہت کم سنی میں اسیری اٹھائی یہ سارے مسائل تصور میں لا کر یتیمہ کی تربت پہ آنسو بہانا سکینہ کی تربت پہ جانے والوں ریدار دو بالیاں لیتے جانا اسے دینا اس کے شہیدوں کا پرسہ مسافر کا پرسہ غریبوں کا پرسہ انہی قید خانے کی تاریکیوں میں ارے زائرو فرش ماتم بچھانا سکینہ کی تربت پہ جانے والوں ریدار دو بالیاں لیتے جانا یہ عابد سے کہتی تھی اے میرے بھائی مجھے چھوڑ کر پاؤ گے سب رہائی نصیبوں میں میرے لکھائی نہیں ہے سفر ختم کر کے وطن لوٹ جانا سکینہ کی تربت پہ جانے والوں ریدار دو بالیاں لیتے جانا یا سید